ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور حکومت مخالف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا. پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں خیبر پختونخوا سمیت چاروں صوبوں، آزاد کشمیر کے پارٹی صدور اور جنرل سیکرٹریز تحریک شریک ہوئے. اجلاس میں بانی کی رہائی کے حوالے سے جاری کردہ تحریک کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا اور حکومت کے خلاف تحریک کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. پارٹی ذرائع کے مطابق احتجاج تحریک شروع کرنے کی تاریخ کے اعلان کا اختیار پارٹی کی سیاسی کمیٹی کو دے دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بیک ڈور اور فرنٹ ڈور رابطوں کی تردید کی ہے. چیئرمین تحریک انصاف گوہر علی نے کسی بھی قسم کی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور مذاکرات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا پارٹی کسی خفیہ رابطے یا ڈیل کا حصہ نہیں بن رہی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، ملک کو مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہونا چاہیے. وقت آ گیا کہ معاملات کو سنجیدگی سے سلجھایا جائے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی رہنما کبھی بھی کسی خفیہ معاہدے یا مفاہمت پر آمادہ نہیں ہوں گے. ان کی اہلیہ اس وقت جیل میں ہے، ایسے میں کسی بھی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چیئرمین پی ٹی آئی نے پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا افواج پاکستان نے بھارت کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیا اور قوم کو ان پر فخر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد ہوئی. بھارت کے خلاف مارکہ حق میں جام شہادت نوش کرنے والے عثمان یوسف کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فاتحہ خوانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے شہید کی بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہا پوری قوم اپنے ہیرو کی قربانی پر فخر کرتی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد ہوئی. صدر مملکت نے عثمان یوسف کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی. صدر مملکت نے شہید کے وطن کے لیے خدمات پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے. مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے چٹان کی مانند ڈٹے رہیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم تشکر کے موقع پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم نے وزیر داخلہ کا استقبال کیا. محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. شہداء کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. وفاقی وزیر داخلہ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے حوصلے کو سراہا، ان کے مسائل بھی سنے. اس موقع پر متعلقہ حکام کو مسائل کے فوری حل کی ہدایات جاری کی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی. پوری قوم ان کے خاندانوں کو سلیوٹ پیش کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور انہوں نے رینجرز پنجاب کے افسران اور جوانوں کی دلیری، پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. ملک بھر کی طرح سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں بھی پرچم کشائی کی پروکار تقریب ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی اور چیف سیکریٹری سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی. تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا. شرکاء نے وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا. فضا پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تقریب پاکستان کی فتح اور قومی اتحاد کے عزم کی عکاسی ہے. مادر وطن کا دفاع ہر پاکستانی کا اولین فریضہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر جوانوں نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. قوم کو اپنے سپوتوں پر فخر ہے اور شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قوم دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے اور عوام ہمیشہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے نوجوان ملکی دفاع میں ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر میں یوم تشکر اور مارکہ حق و باطل کی پروقار تقریبات کا آغاز. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. تقریب میں وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. پنجاب پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، قومی ترانہ بجایا گیا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا کی گئی. صوبے بھر کی مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں.
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत डीजी एमओ स्मैगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़वाज की नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहलावार आगाज़ किया गया। मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। उन्होंने कहा कि जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत की सिर्फ पेलोड गिराने का तैयारों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। हमारा सब्र तब जवाब दे गया जब 9 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर हमला किया। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि 10 मई को सुबह मार्को रूबियो का फोन आया कि भारत सीज फायर के लिए तैयार है। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कॉल के 1 घंटे बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी फोन आया। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ तारीख़ी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर न सिर्फ मुल्क की सालमियत को महफूज बनाया बल्कि दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया। तर्जुमान ने कहा कि आज का दिन उन बहादुर सिपाहियों, जवानों, अफसरान और शहदा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन को शिकस्त फाश किया। ये दिन सिर्फ फतह का जश्न नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा करने का भी दिन है। हेडक्वार्टर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की मस्जिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी की गई, यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए गए और कौमी परचम लहराया गया। तर्जुमान ने कहा कि पूरी कौम अहद करती है कि वो अपने मुहाफिजों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।